آپ کی سکرین میں ایک تصویر چل رہی ہے، اس کا ذرا ترجمہ سنیے گا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بادشاہ کو صحت عطا کی تو ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے۔ ارے تمہارے بادشاہ کو رب صحت دے، تمہارے لیے عید کا دن بن جائے، اور جن کے لیے رب نے کائنات کو سجایا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سجایا، یہاں تک کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے حبیب کو نہ پیدا کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عید میلاد النبی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لوگ طرح طرح سے خوشیاں مناتے ہیں، لوگ اپنے گھروں میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، نیاز پکا کے بانٹتے ہیں، طرح طرح سے آقا کریم علیہ السلام کے میلاد کی خوشی مناتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک سوال پوچھنے کو ملتا ہے، آیا کہ آقا کریم علیہ السلام کے ولادت کی خوشی منانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اگر یہ جائز ہے تو کیا قرآن اور حدیث سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اب میری ذرا بات غور سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اور رحمت تمہارے اوپر کوئی ہو فلیفرحوا، تو تم اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرو۔ اب رحمت اور فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو تو کیا کرنا ہے؟ خوشی کا اظہار کرنا ہے۔ رحمت کا لفظ ذرا غور طلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ السلام کو رحمت بنا کے بھیجا تمام جہانوں کے لیے، تو اس رحمت کے اوپر اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں ہم اپنے گھروں پر محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب کیا آقا کریم علیہ السلام نے میلاد منایا یا نہیں منایا؟ صحابہ کرام آقا کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں تو لہٰذا وجہ بتائی جائے کیوں رکھتے ہیں؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا، پیر والے دن میری ولادت کا دن ہے، اس وجہ سے میں پیر شریف کا روزہ رکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ اسی دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، اس لیے میں پیر کا روزہ رکھتا ہوں۔ بتایا آقا کریم علیہ السلام نے روزہ رکھ کے کہ عید میلاد النبی کی خوشی منانا یعنی ولادت کی خوشی منانا یہ جائز ہے۔ لوگ جو ہیں وہ روزہ بھی رکھتے ہیں، محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں۔ اچھا محافل میں ہوتا کیا ہے؟ محافل میں کوئی غیر شرعی کام ہوتا ہو تو پھر تو ہم ناجائز کہیں نا کہ ہاں یہ ناجائز ہے۔ جب محافل میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کیا جاتا ہے تو پھر یہ ناجائز کس طرح ہو گئی؟ اب ذرا غور سے سنیے، شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ کسی چیز کے ناجائز ہونے کا دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ آیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا آقا کریم علیہ السلام کی حدیث میں اس کام کو نہ کرنے کا حکم موجود ہے؟ اگر ہاں حکم موجود ہے تو پھر وہ کام ناجائز ہے، جس طرح شراب کے بارے میں آیا، خنزیر کے بارے میں آیا، حدیث مبارکہ میں بھی آیا، قرآن میں بھی آیا کہ یہ چیزیں کیا ہیں؟ حرام ہیں، تو یہ حرام ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے میلاد کے بارے میں تو کوئی حدیث مبارکہ ارشاد نہیں فرمائی نا کہ یہ ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کوئی آیت مبارکہ تو نازل نہیں فرمائی کہ یہ ناجائز ہے۔ انسان اگر دیکھے تو اپنی اولاد کے پیدا ہونے کی خوشی مناتا ہے، لیکن جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کونین سجائے ان کی ولادت کی خوشی نہیں منائی جاتی۔ آپ کی سکرین میں ایک تصویر چل رہی ہے، اس کا ذرا ترجمہ سنیے گا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بادشاہ کو صحت عطا کی تو ہمارے لیے یہ عید کا دن ہے۔ ارے تمہارے بادشاہ کو رب صحت دے، تمہارے لیے عید کا دن بن جائے، اور جن کے لیے رب نے کائنات کو سجایا، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کو سجایا، یہاں تک کہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اگر میں اپنے حبیب کو نہ پیدا کرتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ اور شاعر نے دیکھیں کیا خوب کہا کہ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا۔ آقا کریم علیہ السلام جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کے ولادت کی خوشی منانا یہ بالکل جائز ہے۔ اب تو سوال علماء سے جا کے یہ پوچھنا چاہیے کہ ہم اگر عید میلاد النبی کے موقع پر پیسے کہاں کہاں خرچ کریں، ہمیں یہ بتائیں۔ لیکن ابھی بھی اسی جھگڑے میں ہیں، یہ ناجائز ہے یا جائز ہے؟ ہمیں آج اس جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں
منا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔